شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح دو قبائل کی جنگ کے نتیجے میں آب زمزم کو چھپا دیا گیا اور اللہ کی اس عظیم نعمت کو لوگ رفتہ رفتہ بھول گئے۔ آب زمزم صرف قصوں کہانیوں تک محدود رہ گیا اور اس طرح 300 سال گزر گئے۔ 300 سال گزرنے کے بعد جب مکہ میں قریش قبیلے کے سردار جناب عبد المطلب بنے، جی ہاں، ہمارے نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کی ذمہ داری میں تھا کہ مکہ میں آئے مسافروں کا خیال رکھنا۔ ایک رات جب جناب عبد المطلب آرام کر رہے تھے تو ان کو خواب آیا کہ پاک پانی نکالو، تو وہ سمجھ نہ سکے اور اگلا روز اسی کشمکش میں گزر گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر اگلے روز وہی خواب آیا کہ پاک پانی نکالو۔ جب تیسرے روز یہی خواب آیا کہ پاک پانی نکالو تو انہوں نے کہا، کہاں ہے پاک پانی؟ تو آواز آئی کہ صبح حرم چلے جاؤ، وہاں ایک کوا آئے گا جو زمین پر 3 مرتبہ چونچ مارے گا، تو جس جگہ وہ 3 بار چونچ مارے وہی ہے پاک پانی۔ چنانچہ اگلے روز جناب عبد المطلب نے ایسا ہی کیا اور وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ حرم چلے گئے اور انتظار کرنے لگے۔ پھر ویسا ہی ہوا، ایک کوا آیا اور اس نے زمین پر 3 مرتبہ چونچ ماری۔ اس جگہ 2 بت نائلہ اور آصاف رکھے ہوئے تھے۔ جناب عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ یہاں ہے آب زمزم، آؤ مل کر اسے نکالتے ہیں۔ عبد المطلب جب بتوں کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگے تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ نہ صرف خلاف ہوئے بلکہ ان کا مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا، لیکن عبد المطلب کے سردار ہونے اور ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے انہیں کوئی روک نہ سکا۔ انہوں نے وہ دونوں بت ہٹائے اور کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک جناب عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے اکیلے ہی کنواں کھودنا شروع ہو گئے۔ اس وقت جب جناب عبد المطلب نے اپنی تنہائی اور کمزوری کو محسوس کیا تو منت مانی کہ اگر خدا نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ چند روز کی محنت کے بعد پانی کا چشمہ نکل آیا، یعنی آب زمزم 300 سال بعد اس دنیا میں دوبارہ رونما ہو گیا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جناب عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹوں سے بھی نوازا۔ یوں آب زمزم تقریباً 300 سال بعد دوبارہ ڈھونڈ لیا گیا اور اللہ کے حکم سے جب تک اللہ چاہے جاری رہے گا۔ اب اس قسط میں ہم نے آپ کو آب زمزم کی دریافت کا مکمل قصہ سنا دیا ہے۔ اب اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت عبداللہ کو قربان گاہ تک لے جایا گیا تھا۔ جی ہاں، ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کو قربان گاہ تک لے جایا گیا تھا۔ کیوں، کس لیے، کس طرح، یہ ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔